آج ہم ول ڈیورانٹ کی کتاب द रेनेसा اور کچھ دیگر ذرائع کی روشنی میں نشاط ثانیہ پر ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ عام طور پر جب ہم رینیسا کا سوچتے ہیں تو ذہن میں خوبصورت پینٹنگز، مجسمے آتے ہیں، لیکن یہ دور اس سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ فکری آزادی، انسانی صلاحیتوں کے ایک نئے اظہار کا دور تھا۔ بالکل، اور ڈیورانٹ اور دیگر مصنفین بھی اس تبدیلی کے دور کو بڑی آپ کہہ لیں زندگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ان تحریروں سے نشاط ثانیہ اٹلی کی ایک بہت پیچیدہ تصویر سامنے آتی ہے، یعنی ایک ایسا وقت جہاں آپ کو کمال کا فن بھی نظر آتا ہے، وہیں سیاسی افراتفری، گہری مذہبیت اور ساتھ ہی اخلاقی گراوٹ بھی ملتی ہے۔ صحیح، تو آئیے اس دلچسپ دور کی کچھ پرتیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ تضادات۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سینٹ کیتھرین آف سینا جیسی انتہائی پارسا شخصیت جو معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، صدقہ و خیرات پر زور دے رہی تھی۔ جی ہاں، اور پھر دوسری ہی طرف انہی شہروں میں آپ کو شدید ظلم، طاقت کا ناجائز استعمال، یہاں تک کہ کلیسا کے اندر بھی بدعنوانیاں نظر آتی ہیں۔ یہ صورتحال دراصل نشاط ثانیہ کے تجربے کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ دیکھیں، عوام کی اکثریت تو شاید پرانی قرون وسطی کی روایات سے ہی جڑی ہوئی تھی، مگر جو دانشور طبقہ تھا وہ نئے خیالات اپنا رہا تھا، اور اسی نے اٹلی میں ایک بڑی ثقافتی تبدیلی کی بنیاد ڈالی۔ اور ان نئے خیالات کا اظہار فن میں تو بہت خوب ہوا۔ لیونارڈو ڈا ونچی کا ذکر کر لیں، ایک حقیقی رینیسا مین۔ جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں ان میں یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ لیونارڈو کے لیے سائنس صرف تجسس نہیں تھی، وہ اپنے فن کو زندگی کے قریب لانے کا ایک اوزار تھی۔ انسانی جسم کی چیر پھاڑ، فطرت کا گہرا مشاہدہ، یہ سب براہ راست ان کی پینٹنگز کو بہتر بنانے میں مدد دیتا تھا۔ بالکل، اور پھر مائیکل اینجلو ہیں، پوپ جولیس دوم کے ساتھ ان کا تعلق بہت طاقتور لیکن کافی ہنگامہ خیز بھی تھا۔ سسٹین چیپل کی چھت پر کام کرنا، جو انہوں نے شدید جسمانی تکلیف اور پوپ کے ساتھ مسلسل تناؤ کے باوجود مکمل کیا، وہ تو نشاط ثانیہ کے فن کا ایک آپ کہہ سکتی ہیں نقطہ عروج بن گیا۔ ان کا کام انسانی شکل کی عظمت کو جس طرح ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر ان کے مجسموں پیٹا اور ڈیوڈ میں، وہ بے مثال ہے۔ جی ہاں، اور ان کے ساتھ ہی رافیل کا نام بھی آتا ہے۔ پیروگینو کے شاگرد تھے لیکن بہت جلد اپنے استاد سے آگے نکل گئے، ایک زیادہ متحرک، جاندار انداز اپنایا انہوں نے۔ ان کی وہ مشہور پینٹنگ اسکول آف ایتھنز، وہ تو قدیم یونانی فلسفے اور عیسائی فکر کے امتزاج کی ایک شاندار مثال ہے، اس دور کی فکری کشادگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ان عظیم فنکاروں کو سرپرستوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ لورینزو ڈے میڈیکی جیسے لوگ شاندار کہلاتے تھے۔ فلورنس کو فنون کا مرکز بنانے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ ان کی حکمرانی کے طریقے کچھ متنازع بھی تھے، اور صرف مرد ہی نہیں، ایزابیلا ڈی ایسٹے جیسی با اثر خواتین بھی تھیں جو نہ صرف فن کی قدردان تھیں بلکہ سفارتی میدان میں بھی کمال رکھتی تھیں۔ اچھا، تو یہ تو فن اور فکر کی بلندیاں ہو گئیں، لیکن دوسری طرف سیاسی منظرنامہ اکثر کافی مختلف تھا، بلکہ تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ میکیاویلی جیسے مفکر اسی ماحول میں طاقت اور حکمرانی کے عملی اصولوں پر غور کر رہے تھے، خاص طور پر سیزر بورجیا جیسے حکمرانوں کے بے رحم مگر مؤثر طریقوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے۔ جی، اور یہ تحریریں نشاط ثانیہ اٹلی کی اخلاقیات پر بھی آپ کہہ لیں ایک سوالیہ نشان لگاتی ہیں۔ مصنفین اس کا موازنہ قدیم یونان اور روم سے کرتے ہیں۔ دولت کی فراوانی، سیاسی انتشار اور شاید مذہبی عقائد کی گرفت کمزور ہونا، ان سب کو اخلاقی گراوٹ کے ممکنہ اسباب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ انفرادیت پسندی تو یقیناً بڑھی، مگر وہ جو قرون وسطی والی اجتماعی ذمہ داری کا احساس تھا وہ شاید کم ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ چرچ کے جو سربراہان تھے، پوپ، وہ بھی اس سے مبرہ نہ تھے۔
پوپ لیو دہم جو فنون کے بہت بڑے سرپرست سمجھے جاتے ہیں، ان کی شاخرچیوں نے تو پاپائیت کو تقریباً دیوالیہ ہی کر دیا تھا، اور اسی چیز نے آگے چل کر پروٹسٹنٹ اصلاحات کے جذبات کو بھی ہوا دی، اور ان کے جانشین کلیمٹ ہفتم ان کے دور پاپائیت کو تو چرچ کی تاریخ کے مشکل ترین بلکہ تباہکن ادوار میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اسی افراتفری اور تبدیلی کے دوران ایک بہت اہم فکری لہر بھی چل رہی تھی جسے ہم ہیومینزم کہتے ہیں۔ یہ دراصل قدیم یونانی اور رومی ادب اور فلسفے پر دوبارہ توجہ دینے کی تحریک تھی۔ پیٹرارک اور بوکاچیو جیسے جو ابتدائی مفکر تھے، انہوں نے کلاسیکی دانش اور عیسائی عقائد کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے صرف الہیات پر زور دینے کے بجائے انسانی تجربے، انسانی صلاحیت اور دنیاوی کامیابیوں کو بھی اہمیت دی، اور اسی نے نشاط و ثانیہ کی پوری ثقافتی بہار کی بنیاد رکھی۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہی لگتا ہے کہ نشاط ثانیہ اٹلی ایک ایسا دور تھا جو تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف تو بے مثال فنی تخلیق، گہری فکری بیداری، اور دوسری طرف سیاسی چال بازیاں، بے رحمی اور اخلاقی بے قاعدگیاں بھی عروج پر تھی۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بڑے دلچسپ سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا عظیم فن اور تخلیقی صلاحیتیں ہمیشہ سماجی استحکام اور آپ کہہ لیں روایتی اخلاقیات کے دور میں ہی پروان چڑھتی ہیں، یا پھر جیسا کہ نشاط و ثانیہ اٹلی کی مثال سے لگتا ہے، کیا انتشار، تبدیلی اور اخلاقی پیچیدگیاں بھی تخلیقی جوہر کو بھڑکا سکتی ہیں؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔